اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج 3 مقدمات ہم پڑھ لیں گے، 9واں، 10واں اور 11واں، مگر یہ کہ جہاں تک دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پھر بات ہو پاتی ہے۔ 9واں جو مقدمہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے وضع شخصی و وضع نوعی۔ آغا مظفر نے وضع کی تعریف کیا بتائی تھی کہ وضع کیا ہے؟ وضع حکم کرنا ہے، کس پر؟ لفظ اور معنی کے درمیان حکم کرنا ہے، یعنی اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس معنی کا یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ معنی کو 2 طریقوں سے تصور کر سکتے تھے، فی نفسہ ہی یا فی وجہی۔ فی نفسہ کو 2 طریقے سے تصور کر سکتے تھے، جزئی، کلی۔ اسی طرح فی وجہی کو 2 طریقے سے تصور کیا جا سکتا تھا، جزئی یا کلی۔ فی نفسی تصور کریں جزئی، اور حکم بھی اس جزئی پر لگائیں، حکم کلی پر لگائیں، حکم جزئی پر لگائیں، وضع خاص موضوع عام، کلی پر لگائیں، وضع عام موضوع خاص۔ تصور کلی کر رہے ہیں لیکن اس کلی کے اندر سے اس کے جز پر حکم لگا رہے ہیں۔ کون سی محال تھی؟ یہ جزئی محال۔ محال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ محال ہونے کی خاص آئینہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح معنی کو اس طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، اسی طرح لفظ کو بھی ہم 2 طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، لفظ شخصی، لفظ نوعی۔ لفظ شخصی میں ہوتا ہے کہ خود وہ لفظ آپ کا معیار ہوتا ہے، خود وہ لفظ۔ جیسے فرض کریں کہ ڈاکٹر نے آپ کو ایک بیٹی دی اور آپ نے اس بیٹی کا نام رکھ دیا فاطمہ، تو خود ہے فاطمہ، یعنی فا، طا، میم، یہ پورا آپ کی مراد ہوتی۔ اب اگر اس فاطمہ کو میں کہہ دوں ناصرہ، اسی وزن پہ ناصرہ، تو آپ کہیں گے ناصرہ تھوڑی میری بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، یعنی میری فا میری مراد ہے۔ یا اگر بیٹے کا نام علی رکھ دیا تو اب علی مراد ہے آپ کے بیٹے کا نام۔ اب ایسا نہیں کہ علی کے وزن پہ کوئی اور نام رکھ دیا جائے، تو ولی مثلا حسن ولی، تو آپ کہیں گے نہیں ولی میرے بیٹے کا نام نہیں ہے، علی میرے بیٹے کا نام ہے۔ تو اس میں وضع شخصی ہے کہ جہاں خود شخص سے لفظ مراد ہوتا ہے، خود شخص سے لفظ مراد ہوتا ہے۔ لیکن وضع نوعی میں ایک حیت مراد ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر مراد ہوتا ہے، ایک قالب مراد ہوتا ہے، خود وہ لفظ مراد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ جب آپ علم صرف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ماضی کا جو حیت ہے ماضی کی، وہ ہے فعل، 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 فعلوا۔ بعض کتاب میں فعل کی جگہ لکھا ہوتا ہے ضرب، ضرب، ضربوا۔ بعض کتاب میں ضربہ کی جگہ کوئی اور مثال دی ہوتی ہے، نصر، نصر، نصر۔ تو ان سب میں فعل جو کہتے ہیں اس کی مراد فا، عین و لام نہیں ہے۔ ضربہ جو کہتے ہیں اس کی مراد ضا، را اور با نہیں ہے۔ نصرہ جو کہتے ہیں اس کی مراد نون، صاد اور را نہیں ہے، بلکہ ایک حیت ہے، ایک حیت، ایک اسٹرکچر۔ جیسے اینٹیں جب بناتے، اینٹ بنانے کے لیے پہلے ایک اسٹرکچر بناتے ہیں، مولڈ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی یہ مارکر بنا ہے اس سے پہلے اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہے۔ وہ جو اسٹرکچر ہے نا، وہ حیت کہلاتی، کہ فعل کوئی بھی مادہ جب اس حیت پر آ جائے گا اور جب اس سے باہر نکلے گا تو یہ معنی دے گا کہ معنی قبلی میں یعنی زمانے گزشتہ میں اس ایک شخص نے یہ فعل انجام دیا تھا۔ وہ کون سا فعل انجام دیا تھا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ نصرت بھی ہو سکتی ہے، وہ ضرب بھی ہو سکتا ہے، وہ خود فعل ہو سکتا ہے، وہ ذہاب ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک حیت کو سمجھانا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مواد اس حیت کے اندر آئے گا اور جب باہر نکلے گا، مثلا آپ ضربہ، نصرہ، فعلہ کا معنی کرتے ہیں اس ایک شخص نے مارا، اس ایک شخص نے نصرت کی۔ یضربو کا معنی کرتے ہیں وہ ایک شخص مار رہا ہے یا مارے گا، یا ینصرو کا معنی کرتے ہیں وہ ایک شخص مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا۔ ناصرون کا معنی کرتے ہیں مدد کرنے والا، ضاربون کا معنی کرتے ہیں مارنے والا، منصور کا معنی کرتے ہیں جس کی مدد کی گئی، مضروب کا معنی کرتے ہیں جس کو مارا گیا۔ تو ایک معنی سب میں کامن نکل رہا ہے۔ اس پوری حیت کا ایک کامن معنی ہے، اس پوری حیت کا ایک کامن معنی ہے کہ جس کو مارا گیا، اس پوری حیت کا ایک کامن معنی ہے مارنے والا، فعل کو انجام دینے والا۔ اس پوری حیت کا ایک کامن معنی ہے کہ یہ فعل زمانے آئندہ یا ابھی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔
اس پوری حیت کا ضربہ، نصرہ، فعل، ذہبہ، منع کا ایک معنی ہے وہی کہ یہ فعل گزشتہ زمانے میں ایک فاعل واحد جو غائب تھا اس نے انجام دیا۔ تو حقیقت میں علم صرف علم حیت ہے، یعنی افعال کی حیت بتاتا ہے آپ کو، اس کے ساختار کو بتاتا ہے، ورنہ مادے سے بحث نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض افراد ہمارے اشکال کرتے ہیں کہ علوم صرف کتاب لکھنے والوں نے ضربہ کی مثال کیوں دی، مارنے سے کیوں بات شروع کرتے ہیں؟ نہ، ضربہ کی مثال دے بھی دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی بحث ذات اور را اور با میں نہیں، بلکہ اس حیت میں جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی فعل اس حیت کے اندر آ جائیں گے تو اس کے ایک معنی ظاہر ہوگا۔ اب حیت کا مسئلہ یہ کہ حیت معنی حرفی میں سے، اور معنی حرفی قابل تصور نہیں ہے۔ اس حیت کو اگر آپ تصور کرنا چاہیں گے تو ضروری کسی مادے میں ہی تصور کریں گے، ایک معنی اسمی میں تصور کریں گے۔ حتیٰ ذہن میں بھی اگر آپ فعل کو تصور کرنا چاہیں گے، فعل ماضی کو، تو فعالہ میں تصور کریں گے، ضربہ میں تصور کریں گے۔ ضربہ میں بھی جب آپ تصور کرنا چاہتے ہیں تو اصلاً آپ کی مراد ضا و با نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ مجبور ہیں کہ ایک حیت میں تصور کریں، ولو وہ حیت کیا ہو، فعالہ ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں فاعلون، فاعلون، اب فاعلون کو تصور کرتے ہیں، فاعلون میں آپ کی مراد فا عین اللام نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ جب بھی تصور کریں گے بالآخر ایک مادے میں تصور کریں، ورنہ اصل میں فاعلون میں فا عین اللام اصلاً مراد نہیں ہے، آپ کے اصلاً مراد نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ حیت ایک معنی حرفی، اور معنی حرفی تصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک معنی اسمی نہ ہو، ذہن میں بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ جب بھی حیت کو تصور کریں گے ایک مادے میں تصور کریں گے، اسی لیے علم صرف نے جب کوئی حیت کو تصور کرتا ہے کسی بھی مادے میں تصور کر سکتا ہے۔ بعض جگہ ضربہ ضربہ ضربو کی مثال ہوتی ہے، بعض جگہ نصرہ نصرہ نصرو کی مثال ہوتی ہے، بعض جگہ نہ حیت فاعل اور لام میں تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں فعل فعل فعلو، فعلت فعلت فعلنا، فرق نہیں پڑتا کوئی۔ تو مسئلہ ہمارا حیت کا ہے۔ یہ جو حیت ہے اس میں لفظ نہیں ہے، حیت مراد ہے۔ اس حیت میں سانچہ مراد ہے، قالب مراد ہے، اسٹرکچر مراد ہے۔ اس میں کوئی بھی لفظ ڈال دیں فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اگر استاد آپ کو کہے ضربہ کی گردان سناؤ، آپ فرض کریں کوئی اور گردان سنا تو اس کو مسئلہ، اس کو وہ جاننا ہے کہ آپ کو وہ حیت سمجھ میں آئی یا وہ حیت سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن شخصی میں ایسا نہیں ہے، شخصی میں ایسا نہیں ہے۔ فاطمہ کا اگر آپ نے بیٹی کا نام رکھا ہے تو وہ ناصرہ بلا لے، کا حیت تو ایک ہی، تو آپ کہیں گے نا نا نا، میں نے یہ جو واضح شخصی ہے یہ خود لفظ کو سوچا ہے شخص میں۔ ہاں اگر میں نے فاطمہ کو حیت سوچا ہوتا تو آپ کی مثال صحیح تھی، واضح ہو گئی بات۔ بس مقام وضع میں جب واضح تصور کرتا ہے لفظ کو اور معنی کو، تو لفظ کو دو طریقوں سے تصور کر سکتا ہے، معنی کو بھی دو طریقوں سے تصور کر سکتا ہے، پھر یہ دو طریقے مزید چار طریقے۔ تو کلاً اگرچہ آگا مظفر نے بحث نہیں کی، لیکن اگر آپ سوچیں تو کتنی اقسام بننی چاہیے، یعنی 4 اور 2 6 نہیں، ملٹیپلائی ہوتا ہے، 8 قسمیں بنے گی۔ 8 قسمیں عقلی بن سکتی ہے کہ یہ جب 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس 8 میں سے 2 جو ہو جائے گی وہ محال ہو جائے گی، 6 قسم جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اچھا اصولی اگر جو یہاں پر سخت محنت کرنا چاہتا ہے، اصول میں پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے، تو وہ جب نوٹس بناتا ہے تو ان 6 کو اپنے لکھتا ہے اور 6 کی ایک ایک مثالیں ضرور لکھتا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی کہ آپ، یہ آغا مظفر نے کام نہیں کیا، آغا مظفر نے یہاں ختم کر دی بات، یہ میں آپ کو اضافی ایک کام دے رہا ہوں، اس لیے اس کو پوچھ بھی نہیں رہا، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لفظ کو 2 طریقوں سے تصور کیا جا سکتا ہے شخصی۔ مثلا آپ لفظ زید کو تصور کرتے ہیں تو شخصی تصور ہے آپ کا۔ اب اس زید کو مثلا طور پہ یہاں سے آپ معنی کو جزئی تصور کریں فی نفسی، اور یہاں سے شخص کو تصور کریں تو زید نکل آئے گا۔ یعنی یہاں پہ لفظ کو شخصی تصور کیا ہے اور یہاں پر فی نفسی جزئی کو تصور کیا۔ یہ جو اگر کوئی آپ سے پوچھے ضربہ کیا ہے تو ضربہ آپ کہیں گے کہ یہ معنی کو تصور کیا ہے، فی وجہی تصور کیا ہے، کل میں جز کو تصور کیا ہے، اور یہاں لفظ میں نو کو تصور کیا ہے اس نے، واضح نے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جی واضح عام موضوع عام نہیں، واضح ایک حیت کو دیکھتا ہے، یہاں پر واضح عام موضوع اللہ خاص کو تصور کیا معنی میں، اور لفظ میں حیت کو تصور کیا۔ جی حیت کو تصور کیا، حیت کو یہاں پہ حیت کو تصور کیا لفظ میں، اور یہاں پہ وضع عام موضوع اللہ۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے انسان کو واضح نے کیسے تصور کیا، تو اگر آپ نے اچھے یہاں تک اصول پڑھی تو آپ کہیں گے لفظ کے اعتبار سے اس نے انسان کو شخصی تصور کیا، اور معنی کے اعتبار سے اس نے فی نفسی اور کلی تصور کیا، واضح عام موضوع اللہ عام تصور کیا۔ ٹھیک ہے،
اب ایسی ہزاروں میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. اب جتنا اس میں ایکسپرٹ ہوں گے آپ فوراً بتاتے جائیں گے لفظ کو اس نے اس حیثیت سے تصور کیا, معنی کو اس حیثیت سے تصور کیا. اب مثال کے طور پہ یہ ہے مضروب یا منصور. منصور کو کیسے تصور کیا؟ تو آپ کہیں گے لفظ کے اعتبار سے نوعی تصور کیا اور معنی کے اعتبار سے وضع عام موضوع اللہ خاص تصور کیا اس نے. اب میں اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتا ہوں, فرض کریں محمد علی نام رکھتا ہوں, محمد علی. تو کیا ہو جائے گا؟ لفظ کے اعتبار سے اس نے شخصی تصور کیا, معنی کے اعتبار سے وضع خاص موضوع اللہ خاص. یہ ہے اس طریقے سے پھیلتے جائیں آپ کو تصور, آپ کو واضح سمجھ میں آئے گا کہ واضح جب وضع کر رہا ہے تو کیسے وضع کر رہا ہے. جتنی بھی چیزیں وہ اس سے خالی نہیں ہے, بالآخر جتنی بھی چیزیں وہ اس سے خالی نہیں ہے. آخر فرض کریں ایک کتاب ہے, یہ کتاب کو جب اس نے وضع کیا تو لفظ میں شخصی تصور کیا, وضع عام موضوع عام تصور کیا, وضع عام موضوع عام تصور کیا. خود ایک کتاب کو آئینہ نہیں بنایا اس نے, وضع عام موضوع عام کو تصور کیا. لیکن اسی کتاب کو اگر باب مفعلہ کا مصدر فعلاً مان لیا, باب مفعلہ کے 3 مصدر آتے ہیں, مفعلۃ, فعال و فعال. تو اگر اس کو باب مفعلہ کا مصدر مان لے تو لفظ میں اس نے کیا تصور کیا؟ نوعی تصور کیا, اور معنی میں کیا تصور کیا؟ وضع عام موضوع خاص تصور کیا. تو یہ آپ اس کو پریکٹس میں ایک دم مین پرفیکٹ والی بات ہے. تو یہ اصل یہ چیز ہے کہ شخصی اور نوعی سمجھ میں آ جائے آپ کو, اور معنی اس انداز میں تصور ہوتا ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پورا جو مقام ہے واضح وہ آپ کے ہاتھ میں, کہ واضح کس طریقے سے الفاظوں کو وضع کر رہا ہے, کس طریقے سے تصور کر رہا ہے, لفظ کو کیسے تصور کر رہا ہے, معنی کو کیسے تصور کر رہا ہے, اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں. کیونکہ بحث ہماری مباحث الفاظ میں, تو الفاظ جب مباحث الفاظ سے جب یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا مدلول آپ کو اچھا طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح دلالت کرتا ہے. کہ کتاب یہاں پر جو ہے وہ نوعی تصور کیا ہے, یہاں پر وضع عام موضوع خاص تصور کیا ہے. اگر باب مفعلہ کا مصدر مانے, لیکن اگر مصدر نہ مانے, یہ کتاب مانے, تو وہاں پر شخصی تصور کیا, یہاں پر وضع عام موضوع عام تصور کیا. جیسے انسان ہے, جیسے سیب ہے, سیب کو کیسے تصور کیا؟ واضح یہ سیب دنیا کے تمام سیب پر دلالت کرتے ہیں. یہ سیب کو جو تصور کیا مقام لفظ میں شخصی تصور. سیب کی جگہ آپ پیپ نہیں کر سکتے, ٹیپ نہیں کر سکتے, میپ نہیں کر سکتے, بلکہ یہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو وضع لفظ میں شخصی تصور کیا اور معنی میں وضع عام موضوع عام تصور کیا. نہیں, وضع عام موضوع خود ہی اسی کو تصور کیا, اسی کے لیے کلی کو تصور کیا اور اسی کلی پر حکم کیا. وضع عام موضوع عام تصور. اور مثالیں دے دوں یا کافی؟ ایک مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ مارکر جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اس مارکر کو لفظ میں شخصی تصور کیا, معنی میں وضع عام موضوع عام تصور کیا. اور مارکر واضح ہو رہی بات. اسی طرح آپ فرض کر لیں من حروف جارہ, من لفظ میں اس کو شخصی تصور کیا, نوعی تصور کیا؟ شخصی تصور کیا. من پن نہیں ہو سکتا, کن نہیں ہو سکتا. لفظ میں شخصی تصور کیا, معنی میں کیا تصور کیا؟ وضع عام موضوع خاص تصور کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو مارکر بتایا تھا آپ نے, جی, عام تصور کیا ہے, وضع عام موضوع عام تصور کیا. عام کیسے ہوگا جب اس کو ہم شخصی تصور کر رہے ہیں؟ ہو سکتے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جیسے میں نے انسان کی مثال دی, جیسے سیب کی مثال دی. اگر آپ اس مارکر, ہاں نہیں شخصی یہ الگ چیز ہے. جزئی کلی کے مقابلے میں معنی ہے, شخصی نوعی کے مقابلے. نوعی کو اگر آپ دیکھنا ہو تو فوراً اسی کی حیت کے مختلف وہ دیکھیں, آپ کہیں صحیح آ سکتے یا نہیں آ سکتا. مثلاً حرف جر ہے اعلیٰ, اعلیٰ اگر حیت کو شخص لفظ میں نو کو تصور کیا, شخص کو تصور کیا, کیونکہ اعلیٰ پہ اگر آپ کوئی اور بلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, احسن, یہ شاعر بیٹھے ردیف اور کافی دے رہے ہیں ہمیں. تو اور معنی کے اعتبار سے اس کو تصور کیا وضع موضوع خاص تصور کیا, معنی کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ حروف جارہ, پھر وہاں سے یہ نوعی ہو جائے گی. اگر ہم نے تو حروف جارہ کو کرتے ہیں, حروف جارہ تمام حروف جارہ, ہاں,
लफ्ज की तरफ से इधर नहीं, नोई नहीं होगी, फिर भी नोई नहीं यहाँ होगी। पे है तो है ये तसव्वुर नहीं कर रहे आप यहाँ पर। नहीं, मतलब ये कि मेन अल्लाह साइज के अंदर आते हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे मसला है, माना में मसला है। वो हैयत तो जार्रा के मुकाबले में अगर एक और लफ्ज़ रख दो, मसलन कार्रा, तो कार्रा तो उस पर सिर्फ नहीं आएगा ना, मार्रा तो जार्रा पे नहीं आएगा। बस हैयत उसकी शख्सी है, नोई नहीं है। वही बेटे वाली मिसाल से समझे, अगर आपके अली को अगर कोई वली कह दें तो आप कहेंगे ठीक है, आपको शुक्रिया, आपने इसको वली कह दिया, लेकिन नाम इसका अली है। ठीक है, ये है लफ्ज़ शख्सी, यानी शख्स से लफ्ज़ मैं चाहता हूँ, इस लफ्ज़ में आप कोई और चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार मैं लफ्ज़ नहीं चाहता, हैयत को चाहता हूँ, लेकिन हैयत को लफ्ज़ की सूरत में आपको बयान कर रहा हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। हैयत बग़ैर मादे के और बग़ैर सूरत लफ्ज़ के असन बयानगर ही नहीं, असन जहन में भी नहीं है। जहन में भी आप फ़ाइल को तसव्वुर करेंगे तो बिल आखिर फ़ा अलिफ़ आइन और लाम में तसव्वुर करेंगे। यानी जिस चीज़ का तसव्वुर हम नहीं करते तो उसको नोई नहीं, इसका तसव्वुर करते दूसरी शख्स नहीं, इसका ये मतलब तसव्वुर नोई एक तसव्वुर हरफी है। तसव्वुर करना चाहते हैं आप, लेकिन जब तसव्वुर करना चाहते हैं तो लाबुद आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक उसकी तसव्वुर, लेकिन उसमें आपका लफ्ज़ मुराद नहीं होता। मसलन फ़ाइल में आपकी मुराद फ़ा आइन और लाम नहीं है, ज़रबा में ज़ात रा और बा नहीं है, नसरा में नून स्वात और रा नहीं है, बल्कि वो हैयत मुराद है। फिर कहेंगे अगर हैयत मुराद है तो आप हैयत की बात करें ना, लफ्ज़ को क्यों ला रहे हैं? वो कहेंगे मजबूर हैं, हैयत को बगैर लफ्ज़ के आप असल आसन तुम काशिफ अगर आपके बेटे का नाम है एक और एक बार इसमें फ़ाइल है, जब आपके बेटे का नाम है तो आपने वज़ कौन सी है इसमें? शख्सी है। और यहाँ पर क्या है माना के एतबार से? वज़ ख़ास मौज़ून ला ख़ास। इसमें फ़ाइल बना है तो वज़ क्या है? नोई है। माना क्या है? वज़ आम मौज़ून ला ख़ास। ठीक है, इसीलिए आप वज़ आम मौज़ून ला ख़ास है। अब ज़्यादा मिसालें देने से जहन ख़राब होता है। वही एक दो मिसालें समझे, बस सेव वेव काफ़ी है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा है कि हमारे जो ज़ायरीन आते हैं, अब बहरहाल एक हाशिए की बात है, तो बाज़ कब्रों पर नाम लिखा होता है मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, तो वो कहते हैं ये तो बेहुरमती हो रही है जिसके ऊपर चलना। लेकिन अगर मनती के एतबार से देखें तो बेहुरमती नहीं है। क्यों नहीं है? जब ये मोहम्मद अली को तसव्वुर कर रहा है तो वज़ शख्सी है, वज़ ख़ास मौज़ून ला ख़ास है, यानी अपने बेटे को तसव्वुर कर रहा है और अपने बेटे का ही नाम रख रहा है। पैगंबर के नाम पर जो उसने नाम रखा है वो तबर्रुकन नाम रखा है, लेकिन जो तसव्वुर किया मकाम वज़ में वो अपने बेटे ही को तसव्वुर किया। ये जो मोहम्मद है, इस मोहम्मद की तौहीन हराम नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद वो जो जिस वज़ ख़ास मौज़ून ला ख़ास यानी वो ज़ात पैगंबर जिसके लिए वज़ हुआ था उनकी तौहीन हराम है। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शख्स अपना नाम अब्दुल्ला भी रख देता है तो इस अल्लाह से मुराद बिल आखिर वही अल्लाह होता है, क्योंकि अल्लाह किसी और के लिए वज़ नहीं हो सकता। वो अब्दुल्ला से मुराद वही होता है, उस अल्लाह का ही बंदा है, वही है। इसके अलावा अगर आप किसी को कहेंगे मसलन अब्दुल्ला कह देंगे तो वहीं अल्लाह अब्दुल्ला ठीक है उसका नाम है, लेकिन अल्लाह से मुराद वही अल्लाह है। वो भी रहमान से मुराद वही रहमान है। हाँ, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह की किसी सूरत भी तौहीन नहीं कर यानी ये नहीं हो सकता कि, इसीलिए आप देखें बाज़ कब्रों पर आयतुल्लाह जब लिखा था तो इसी तरह डॉट 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 करके लिखा होता। क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह में भी इसका मुराद वही है, लफ्ज़ अल्लाह में वही वज़, इसके अलावा किसी और के लिए वज़ा हो नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो अल्लज़ी सम्मय्तुमूहु अंतुम व आबा पढ़ें, आयत में गलत सलत पढ़ूँगा, इससे अच्छा आप पढ़ें। अब्द अली है तब भी अली से मुराद फिर वो अली है, फ़र्ज़ करें हाँ अली से मुराद फिर वो अली है, फिर इस हाँ फिर इसकी तौहीन भी नहीं हो सकती क्योंकि इस अली से मुराद वो अली है। अब्द अली से मुराद ये है, लेकिन इस अली से मुराद वो अली है, इसकी इस लफ्ज़ अली की तो, क्योंकि इससे मुराद वो अली है। बच्चा कुछ भी हो, अब्द नहीं, वो एक अलग बहस है कि कलामी आप बहस करें कि आया इस तरह किसी रख सकते हैं नहीं। अभी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने अपना नाम यूँ रख दिया तो यहाँ पर अली से मुराद ये अली नहीं है, बल्कि ये अली क्या है? अब्द अली है। अगर फ़र्ज़ करें नाम रख दे तो अली से मुराद बस जैसे अब्दुल्ला है, जैसे इमाम अली का कातिल कौन है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान इस शख्स का नाम है, आप लानत कर सकते हैं अब्दुर्रहमान पर, इस अब्दुर्रहमान पर लानत कर सकते, लेकिन रहमान वो ये रहमान है। खुद रहमान की आप तौहीन नहीं कर सकते, अब्दुर्रहमान की तौहीन कर सकते। वो अब्दुर्रहमान जो ये था लफ्ज़ शख्सी था
اور معنی کے اعتبار سے وضع خاص موضوع لا خاص تھا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے. الوضع شخصی و نوعی. قد عرفت فی المبحث الرابع، آپ نے جان لیا. کیا جان لیا؟ عرفتہ کے لیے مفعول آ رہا ہے. انہ لابد فی الوضع من تصور لفظ والمعنی، کہ بدیت نہیں ہے، چارہ نہیں ہے وضع میں. کس چیز کی چارہ نہیں ہے؟ من بیان کر رہا ہے. من تصور لفظ والمعنی، لفظ اور معنی دونوں کو تصور کرنا پڑے گا. کیوں آگا صاحب دونوں کو تصور کرنا پڑے گا؟ کیونکہ حکم کرنا ہے لفظ اور معنی پر. اس وجہ سے حکم ایک جہل مطلق پر نہیں ہو سکتا. حکم کرنے کے لیے تصور ضروری ہے، ولو یہ تصور اجمالی ہی کیوں نہ ہو. وَعَرَفْتَ هُنَاكَ، آپ نے وہاں پر یہ بھی جان لیا تھا. کیا آگا مظفر، ہم نے تو مباحثہ نہیں کیا. کہا کوئی بات نہیں. آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. کہا نہیں مطالعہ بھی نہیں ہو پایا. کہا کوئی بات نہیں. خلاصہ کیا ہوگا. کہا نہیں خلاصہ بھی نہیں کیا. تو کہا کوئی بات نہیں، ایام شہادت تھے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو مفعول کیا. وعرفت هناك، آپ نے وہاں یہ بھی جان لیا تھا. ان المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه واخرى بوجهه وعنوانه. یہ بھی جان لیا تھا کہ معنی کو کبھی کبھار واضح تصور کرتا ہے بنفسه، اور کبھی کبھار بوجهه تصور کرتا ہے. واو عطف تفسیر ہے، یعنی عنوان میں تصور کرتا ہے. ایک معنی کو تصور کرتے ہیں بنفسه ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر سے اس کے مصداق کو دیکھتے ہیں، بوجهه تصور کرتا ہے. یہ سب آپ نے جان لیا تھا. فَعَرِفْ ہونا، تو یہاں پر یہ بھی جان لیں. یہ وہاں پر جانا تھا ہونا کا، یہاں پر ہونا ہے. ٹھیک ہے. فَعَرِفْ ہونا، تو یہاں پر یہ بھی جان لیں. ان لفظ ایضاً کذالک، لفظ بھی ایسے ہی دو طریقوں سے تصور ہو سکتا ہے. اور ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الالفاظ فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا. کبھی کبھار یہ تصور الواضع، ہو کی ضمیر لفظ کی طرف جائے گی، کہ واضح تصور کرتا ہے اس لفظ کو بے نفس ہی، خود اس لفظ کو تصور کرتا ہے بے نفس ہی، یعنی خود لفظ، خود وہ لفظ چاہتا ہے. علی عین لام اور یا چاہتا ہے. وَيَدَعُهُ، اور وہ واضح وضع کر دیتا ہے ہو اس لفظ کو، للمعنی اس معنی کے مقابل میں، کما هو الغالب فی الالفاظ، جیسے غالب الفاظ میں ہی ہوتا ہے. بے نفس خود وہ لفظ کو تصور کرتا ہے. جیسے کرسی، کرسی میں وہ کرسی چاہتا ہے، کرسی کی جگہ مرسی لگا دے وہ نہیں مانے گا. میز میز چاہتا ہے، کتاب کتاب چاہتا ہے، قلم قلم چاہتا ہے، انسان انسان چاہتا ہے، حیوان حیوان چاہتا ہے، سیب سیب چاہتا ہے، موسمی موسمی چاہتا ہے. اور کون سا پھل رہ گیا؟ آم. احسن. واضح واضح نہیں ہے. تو اس وضع کو کہتے ہیں ہین ایزن، اس موقع پر ہین ایزن، ہین اسکان الواضع وضع لفظ للمعنی، وضع لفظ للمعنی. ہین ایزن یعنی جب واضح وضع کرتا ہے لفظ کو، شخصی طور پہ تصور کرتا ہے، خود لفظ کو تصور کرتا ہے اور معنی کو اس لفظ کے مقابلے پہ لے آتا ہے. اس موقع پر اس وضع کو کہتے ہیں شخصیاً، کہ خود لفظ، شخص سے لفظ آپ چاہتے ہیں، شخص سے لفظ آپ چاہتے ہیں. وربما يتصوره بوجہ، اور کبھی کبھار یہ تصور کا فاعل کون ہے آگا صاحب؟ واضح. ہو کیا ہے؟ لفظ. احسن. واضح تصور کرتا ہے ہو اس لفظ کو بے وجہ و عنوانی، نہ اس لفظ کو حیت کے طور پہ تصور کرتا ہے، عنوان کے طور پہ تصور کرتا ہے. فیسمى الوضع نوعیا، وضع کو کہتے ہیں نوعی. ومثال الوضع النوعی الحیات، حیات، حیات جو ہیں، حیت جو ہیں وہ اس کی وہ کیا ہے؟ وضع نوعی کی مثال ہے. فإن الحیۃ غیر قابلۃ للتصور بنفسہ، حیت جو ہے وہ بنفس قابل تصور نہیں ہے، کیونکہ معنی حرفی ہے. اصلا ذہن میں بھی تصور نہیں ہو پاتی. آپ تصور کرنا چاہیں، فرض کریں وہی اینٹ ہے، اینٹ کا آپ پہلے سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے کو ذہن میں بھی تصور کریں، بالآخر کسی چیز کا سانچہ بنائیں گے، یا پلاسٹک کا بنائیں گے یا لوہے کا بنائیں گے. آپ کہیں نہیں میں ذہن میں تصور کر رہا ہوں سانچے کو، کس میں تصور کریں؟ بالآخر ذہن میں بھی کسی چیز میں تصور کریں گے. آپ لکڑی میں تصور، لکڑی کا سانچہ، اسٹیل کا سانچہ، تانبے کا سانچہ. سانچہ معنی حیت، معنی حرفی کی موجود لا فی نفسی، اصلا فی نفسی تصور ہی نہیں ہو سکتی. آپ کو ذہن میں بھی تصور کرنا پڑے گا کہ فی غیر ہی میں تصور کریں گے. بالآخر اس سانچے کو سوچیں گے، ذہن میں سوچیں گے، یا لکڑی کے اس میں سوچیں گے کہ جس کے اندر اینٹ آ رہی ہے. واضح ہو رہی ہے میری بات؟ نہیں ہو رہی؟ یہ مسئلہ ہے.
بل انما یصح فإن حیت غیر قابلۃ للتصور بنفسها، پھر کیا ہے بل اضراب ہے، بل انما یصح تصورها فی مادۃ من مواد اللفظ، بلکہ صحیح چیز کیا ہے تصورها، اس حیت کا تصور ہوتا ہے کس میں، انما کا حصر آ رہا ہے، فی مادۃ من مواد اللفظ، لفظ کے مواد میں سے کسی بھی مادے میں بالآخر آپ کو حیت کو تصور کرنا پڑے گا، یا ضربہ میں یا نصرہ میں یا فعلہ میں، بالآخر ایک مادہ لینا پڑے گا، آپ مجبور ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس، کہ حیت کلمت ضربہ، ضربہ کی جو حیت ہے اس کو آپ کو کسی نہ کسی اس میں تصور کرنا پڑے گا، وہی حیت الفعل الماضی فإن تصورها لابد ان یکون فی ضمن زاد والراء والباء، اس حیت کو جب آپ تصور کرتے ہیں فإن تصورها، اس کی حیت کا تصور، ہاں کی ضمیر حیت کی طرف، اس حیت کا تصور لابد، بدیت نہیں آگا سب چارہ نہیں ہے، کس چیز سے بدیت نہیں، ان یکون، یہ جو تصور ہے فی ضمن ذات را اور با ہو، فی ضمن نون صاد اور را ہو، فی ضمن فا عین اور لام ہو، کسی بھی ضمن بالآخر آپ کو تصور کرنا پڑے گا، واضح ہے واضح نہیں ہے، وفی ضمن فا وعین ولام فی فعل، ولما كانت المواد غیر محصورۃ ولا يمكن تصور جمیعها فلا بد من الاشارۃ الى افرادها بعنوان عام، اب واضح دنیا بھر کے فعل ماضی تو آپ کو نہیں بتائے گا نا، کہ ضربہ بھی فعل ماضی ہے، نصرہ بھی فعل ماضی ہے، منع بھی فعل ماضی ہے، ذہب بھی فعل، دنیا بھر کے فعل ماضی کو تو اپنی کتاب میں نہیں لکھے گا، وہ ایک حیت لکھتا ہے کہ یہ حیت جب بھی مادہ اس حیت پہ آئے گا وہ فعل ماضی ہے، وہ حیت آپ کو بتا دے، اب حیت بتانا چاہتے ہیں بیچارہ مجبور ہے کسی مادے میں بتائے، مثلا آپ کو کہتے ہیں ضربہ، اب ضربہ سے مراد اس کی ذات اور را اور با نہیں ہے، بلکہ وہ حیت ہے، وہ اسٹرکچر ہے، وہ قالب ہے، وہ سانچہ ہے جس کے لیے وہ اس نے وضع کیا ہے، یہ جو واضح وضع کرتا ہے کہ اس ایک شخص نے مارا، یہ معنی ہے، اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہے، اس کے مقابلے میں لفظ ضربہ نہیں ہے، یا اس ایک شخص نے یہ کام انجام دیا، یا اس ایک شخص نے یہ کام انجام دیا گزشتہ زمانے میں، یہ معنی ہے، اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہے، اس کے مقابلے میں لفظ ضربہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، نصرہ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ حیت ہے، لیکن اس حیت کو تصور نہیں کر سکتا بیچارہ وہ، تو آپ کو کہہ دیتے ہیں ضربہ، خبردار ضربہ میں ضربہ کی طرف نہیں جانا، نصرہ کی طرف نہیں جانا، اس حیت کی طرف جانا، جو بھی مادہ اس حیت پہ آئے گا اس کو یہی معنی نکلے گا، اسی لیے جو گردانیں ہوتی ہے یا صیغہ سازی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مثلا کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سا صیغہ ہے، آپ کہتے ہیں فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ، آپ کہتے ہیں فعل ماضی کا، یہ کون سا، آپ کہتے ہیں فعل ماضی کا، کیوں؟ کیونکہ وہ حیت آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے جو پہلے علماء صرف تھے وہ گردانیں بہت زیادہ کرواتے تھے، گردانیں کروانے کا مقصد کیا تھا، مثلا ہمیں یاد ہے کہ 1 منٹ میں 14 گردانیں کرنی ہوتی تھی، اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو دوبارہ سے کرو، یا ایک غلطی بیچ میں ہو گئی تو دوبارہ سے کرو، عادت ہو گئی تھی ایک زمانے میں، تو گردانے کروانے کا مقصد کیا ہوتا تھا، گردانے کروانے کا صرف ایک مقصد ہوتا تھا کہ حیت آپ کے ذہن میں آ جائے، حیت آپ کے ذہن میں آ جائے، یہ صرف مقصد ہوتا تھا، پھر وہ کیا کرتا تھا، استاد مادے دیتا رہتا تھا کہ آپ اس کی گردان کرو، اب اس کی گردان کرو، مصادر و صرف ایک کتاب ہوتی تھی، کہتا ہے اس کی گردان کرو، اس کی گردان کرو، اب وہ کیا کر رہا ہے، گردانے کر رہا ہے، کیوں گردانے کر رہا ہے، وہ تو کہہ سکتا تھا استاد یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ فوراً گردان کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حیت ہے، یہ ساری بات آپ کے لاشعور میں تھی ابھی تک، اصول نے آ کے آپ کے شعور میں لے آئے، آپ کو پتا تھا اب یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے، واضح ہو رہی بات، واضح نہیں ہو رہی۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْمَوَادُ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ، ایک کہ مواد غیر محصور، اصلا شمار نہیں کر سکتے سارے فعل ماضی کو، ایک وَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ جَمِيعِهَا، اور سارے کے سارے مواد کو تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے واضح کے لیے، 2 فائے نتیجہ فائے رابط لمحہ، فلا بد من الاشارۃ الی افرادها بعنوان عام، تو ضروری ہے واضح کے لیے کہ وہ ایک حیت کو تصور کرے کہ اس حیت کے ذریعے سے ان تمام افراد پر اشارہ کرے، بس یہاں پر وہ سوچے گا، وہاں پر لفظ حیت کو تصور کرے گا نوعی، اور یہاں پر مادہ وضع عام موضوع خاص ہو جائے گا، جب یہ دونوں چیز بن کر آتی ہے تو سامنے اس میں فاعل نکل کر آتا ہے، فلا بد من الاشارۃ الی افرادها بعنوان عام فیضع کل حیۃ تکون علی زنۃ فعل مثلا او زنۃ فاعل او غیرہما،
فیضع پس واضح رکھ دیتا ہے ہر حیت کو کہ جو زنا کون سا سیکھے آگا صاحب جی ہاں واو کہاں گیا اس کا ہاں واو حذف ہو گیا کون سے ہفت اقسام میں کیا ہے یہ مثال مثال کو مثال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مثل صحیح ہے کلن مثال میں 3 قانون لگتے ہیں ہمارے پاس پورا جو مثال ہے اس میں کلن 3 قانون لگتے ہیں پہلا قانون یہ کہ واو اگر یا مفتوح اور کسر لازمہ کے درمیان آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ واو حذف ہو جاتا ہے اور یہ واو تآخر حذف رہتا ہے اسی لیے یہاں پر ایک بہرحال تھوڑی بہت معذرت تھوڑی 30 سیکنڈ کی صرف ایک صرفی بحث کر رہا ہوں یہاں پر جب اس سے کہا جاتا ہے طالب علم سے کہ اس کا امر بناؤ وعد یعید سے تو امر کیا بنتا ہے اس کا امر حاضر عید بنتا ہے اب کہتے ہیں با یبیو سے امر حاضر بناؤ تو کیا بنتا ہے بے اب کہتے ہیں عید اور بے کی گردان کرو اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے عید کی گردان کیا ہوگی عید ہاں عید عیدہ عید عید عیدہ عیدو نہیں ہوگا لیکن بے بی آ ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو واو ہے نا وعدہ یعیدو کو وہ حذف ہو گیا تھا آخر حذف رہے گا لیکن اس کا جو یا تھا وہ اس وجہ سے حذف ہوا تھا کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے جیسے التقاء ساکنین ختم ہوتا ہے وہ واپس پلٹ آتا ہے ان 2 گردانوں میں طالب علم عموماً کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہا تھا ہاں یہ پہلا قاعدہ دوسرا قاعدہ جو اس میں استعمال ہوتا ہے جیسے میوزان سے میزان بنتا ہے واو ساکن ہے ماقبل کسرہ ہے ماقبل کی مناسبت سے قلب یا ہو جاتا ہے یا واو قلب یا ہو جاتا ہے یا قلب واو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا قاعدہ تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے اس میں سے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے آخر میں تائے تانیث تائے گرد لگائی جاتی ہے یہ 3 قاعدے فقط مثال میں جاری ہوتے ہیں اسی لیے مثال کو کہا جاتا ہے یہ مثل صحیح ہے 5 ابواب سے آیا ہے اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے وزمسکا اس کا کوڈ ورڈ ہے یعنی یہ 5 ابواب سے آیا صرف باب نصرہ ینصرو سے نہیں آیا لغت فصیح میں نصرہ ینصرو سے نہیں ہے لیکن لغت غیر فصیح میں نصرہ ینصرو سے بھی آیا ہے تو یہ پورے 30 سیکنڈ یا 1 منٹ میں نے آپ کو پورا مثال کہ وہ قوانین بتا دیے کہ اس قوانین کو اپنے ذہن میں رکھیں تو مثال ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا مثال اجوف و ناقص 3 کو یاد کر لیں آپ کا صرف جو ہے نا آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی فیضع پس یہ واضح وضع کرتا ہے کل حیت ہر حیت کو تکون اس حیت کی صفت کیا ہے تکون علی زینت فعال جو فعالہ کے وزن پر ہے یا فاعل کے وزن پر ہے یا غیر اما یفعلو کے یا یفعلو کے وزن پر ہے ان سب اس حیت کو اصل میں وضع کرتا ہے اس حیت کو وضع کرتا ہے لیکن بیچارہ مجبور ہے فاعل اللام کے سانچے میں بیان کرے یا ضربہ کے سانچے میں وَيَتَوَسَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ اور واضح متوسل ہوتا ہے کہ اس عام کو تصور کرتا ہے اس حیت کو تصور کرتا ہے بِوُجُودِ الْحِیَّةِ فِي إِحْدَى الْمَوَادِ متوسل ہوتا ہے واضح اس تصور عام حیت کی اس عام کو تصور کرتا ہے بِوُجُودِ الْحِیَّةِ فی احد المواد اور اس کا جو اس حیت کا جو ایک مادہ ہے اس ایک کا مادہ ہے اس کے لیے یعنی ایک حیت کو تصور کرتا ہے لیکن کسی بھی ایک مادے کی مدد سے تصور کر رہا ہے اس حیت کو لیکن اس ایک مادہ کو سمجھانا نہیں چاہتا آپ کو بلکہ اس حیت کو سمجھانا چاہتا لیکن حیت کو تصور کرے گا ایک مادے کی اس میں وَيَتَوَسَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ بِوُجُودِ الْحِیَّةِ فِي أَحْدِ الْمَوَادِ كَمَادَّةِ فَعَلَ جسے فعالہ کے مادے میں آپ کو تصور کر کے دکھا رہا ہے الَّتِي جَرَتِ الْاصْطِلَاحَاتُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ کہ کہا جاتا ہے فعالہ یہ آج کی کتابوں میں مثلا ضربہ کی مثالیں دی جاتی ہیں یا مبادئ العربیہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں قرآنی مثال لے ہیں لیکن قرآنی مثال صرف اس وجہ سے لائیں کہ آپ کے مادہ اصل مادے تو بحث ہی نہیں ہماری صرف میں پورے صرف میں ہماری مادے سے بحث نہیں ہے لیکن اسی لیے لے آتے ہیں کہ طالب علم چلے جب حیت کے ساتھ ساتھ مجبور ہے بیچارہ مادے کو لانے میں بھی تو اچھا ہے کہ آپ مادہ قرآنی لائیں یہ وجہ ہے صرف اور کوئی وجہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کوئی علم صرف میں قرآنی بحث کرنا شروع کر دیں مادے کی بحث کرنا شروع کر دیں یہ مقصد نہیں ہے واضح نہیں صلوات پڑھیں گے اس کے بعد جو ہماری بحث ہے وہ ہے وضع المرکبات وضع مرکبات وضع 2 قسم کے ہو گئے یا وضع شخصی ہو گیا یا مفرد ہے یا مرکب ہے ٹھیک ہے
وز یہی مارکر تھا. وز مرکبات میں بعض اوقات ہمارے پاس مفردات ہیں. مفردات یہاں پر مقابل میں کس کے؟ مرکب تام کے مقابلے میں. مفرد 6 چیزوں میں سے ایک چیز کے مقابلے میں آتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد ہے یعنی مراد تثنیہ اور جمع کے مقابلے. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد ہے یعنی مضاف مضاف الیہ کے مقابلے. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد ہے یعنی شبہ مضاف کے مقابلے. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد تثنیہ کے مقابلے. کبھی ہم مفرد ہے کہتے ہیں جملہ کے مقابلے میں. کبھی ہم کہتے ہیں مفرد ہے یعنی جملہ ناقصہ کے مقابلے میں. تو یہاں پر جو مفرد آ رہا ہے وہ مرکب تام کے مقابلے میں آ رہا ہے, یعنی اس وز کے مقابلے میں جو وز جملہ. انہوں نے کون سی لفظ استعمال کیا؟ آگا نے مرکبات کو استعمال کیا. مرکبات کو استعمال کیا یعنی مرکبات سے مراد مرکب تام ہے. وز مفردات جیسے کہ مشتق ہے. مشتق ہے, اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے, یہ ایک معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مرکب ہے. اب چاہے اب مرکب ایک آگا کی تھوڑی سی ایک ہم اپنی قسم کر لیں پھر آگا کی بھی دیکھ لیتے ہیں. مرکب ناقص ہے, مرکب تام ہے. مرکب کے ناقص میں جیسے مضاف مضاف الیہ کی جو حیت ہے, موصوف صفت کی جو حیت ہے. مرکب تام میں جیسے جملہ خبریہ کی حیت ہے, یا تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر کی حیت ہے. دیکھیں کچھ حیات ہیں ہمارے پاس, ابھی بحث ہماری حیات میں چل رہی ہے, شخص میں نہیں چل رہی. حیات ہے. کچھ حیت ہمارے پاس مفرد کی حیت ہے, جیسے اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل کی ایک حیت ہے کہ جب بھی اس حیت پہ آ جائے گا فاعل یعنی کام کرنے والا, ضارب مارنے والا, اسی طرح ناصر مدد کرنے والا, ذاہب جانے والا. ٹھیک ہے. ایک حیت ہے کہ حیت جو ہے وہ مفرد ہے. مفرد بے این معنی کہ مرکب تام نہیں ہے, یحسن سکوت علیہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفرد ہے حیت. یہ حیت ناقصہ. اس حیت ناقصہ اور مفرد کو ایک کر سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حیت ناقصہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ موصوف اور صفت ہے کہ یہ بھی الف لام دار ہو, یہ بھی الف لام دار ہو, یا مضاف مضاف الیہ. مثلا آپ کہتے ہیں غلام و زیدن, زید کا غلام. یہ ایک حیت ہے. اس حیت سے ہمیں کاکی کا ترجمہ ہوا نا. یہاں تو غلام ہے اور زید ہے. مثلا آپ ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ زید کا غلام. یہ کا ترجمہ کس نے دیا؟ اس حیت مضاف مضاف الیہ نے دیا. مثلا آپ کہتے ہیں زید العالم, وہ زید جو عالم ہے, وہ زید جو عالم ہے. وہ کا ترجمہ کس نے دیا؟ اس حیت موصوف صفت نے دیا. ورنہ یہاں زید اور عالم ہے, آپ کہتے ہیں وہ زید جو عالم ہے, بس موصوف صفت ہے. بس حیت موصوف صفت ایک حیت ہے جس نے آپ کو ایک معنی دیا. حیت مضاف مضاف الیہ ایک حیت ہے جس نے آپ کو ایک معنی دیا. حیت اسم فاعل ایک حیت ایک معنی دی. اسی طرح حیت جملہ خبریہ, مثلا آپ کہتے ہیں زیدٌ قائم, زید کھڑا ہے. یہ پورا جملہ ہو گیا, زید کھڑا ہے. اب یہاں پر جو ہے کا معنی ہے یہ کس نے دیا؟ یہ حیت جملہ خبریہ نے دیا, ورنہ تو زید ہے اور قائم ہے. اسی طرح مثلا آپ کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ صرف کا معنی کس نے دیا؟ صرف کا معنی اس حیت نے دیا کہ یہ حیت ہے کہ جس کا حق مؤخر ہے, تقدیم و ما حق کا تاخیر یفید الحصر, کہ جس کا حق یہ تھا کہ وہ بعد میں ہے. مثلا فعل ہے, پھر فاعل ہے, پھر مفعول ہے. بس مفعول کا حق یہ ہے کہ وہ فعل اور فاعل کے بعد ہے. مقدم کر دینا اس چیز کو جس کا حق مؤخر ہونا تھا, تقدیم و ما حق کا تاخیر, مقدم کر دینا اس چیز کو جس کو یہاں آنا تھا. مثلا نعبدہ کہاں ہونا چاہیے, اس کو مقدم کر دینا. یہ جو تقدیم ہے اس کی حیت کا کیا معنی ہے؟ اس کی حیت کا معنی حصر ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ہم صرف تیری بات کرتے ہیں. صرف کا کہاں سے ترجمہ ہے؟ حیت نے دیا. حیت تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر نے دیا. بس عرب میں حیت سمجھ میں آ رہا ہے, حیت کے معنی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف 1 سیکنڈ کی نحوی بحث کر لو کہ یہ جو ہے اس کا مطلب ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو مقدم ہو جائے گا وہ حصر کا فائدہ دے سکے گا. اس لیے جو اچھا نحوی ہوتا ہے وہ یوں ترجمہ کرتا ہے کہ جس کا حق مؤخر ہونا تھا اس کا حق اگر مقدم کر دیا تو وہ حصر کا فائدہ دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ جہاں بھی آئے گا آپ ٹھوک دیں گے کہ ہاں بس یہ حصر کا فائدہ ہو. یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے معلوم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. لیکن کیا
آیا سوال یہ جس کو آقا مظفر کہہ رہے ہیں نہیں ایسا ہے نہیں، لیکن آپ کو سوال یہ کہ زید قائمون میں، ٹھیک ہے، ایک حیت خود قائم کی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ایک حیت ہے کہ جملہ خبریہ کی ہے، زید کھڑا ہے، آیا ایک تیسری حیت بھی ہے کہ یہ جب دونوں اس طرح قائم ہو جائے تو یہ معنی دے گا، آیا کوئی تیسری حیت بھی ہے اس کے اوپر؟ آپ کہتے ہیں نہ تیسری حیت کی اصل ضرورت نہیں ہے، لاغو ہے، اصل یہ دو حیت ہو گئی جملہ خبریہ کی تھی کافی ہے، اب تیسری حیت ہے جو ان دونوں حیت کو اپنے اندر شامل کر رہی، آیا ایسا بھی کہہ رہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ایک تیسری حیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس یہی حیت ہے، یہ حیت مرکبات ہے، یہ حیت مفردات ہے، بس ایک تیسری حیت جو حیت مرکب اور مفرد دونوں کو اپنے اندر رکھتی نہ، ایسی کوئی تیسری حیت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ لغو ہے، بلکہ کہتے ہیں کسی نے ایسی بات بھی نہیں کی، اور جس نے کی وہ فقط غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہے۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، وضع المرکبات ثم الحیت الموضوعۃ لمعنی، وہ حیت جو وضع ہوتی ہے کسی معنی کے لیے، کیونکہ حیت بھی واضح تصور کرتا ہے نا، بس حیت وضع ہو رہی ہے ایک معنی کے لیے، تارتاً تکون فی المفردات، کبھی کبھار وہ حیت جو وضع ہوتی ہے معنی کے لیے وہ مفردات کا معنی دیتی ہے، مفردات یہاں پر مرکب کے مقابل میں، نہ کہ تثنیہ اور جمع کے مقابل میں، وہ مفردات کا معنی دیتی ہے، کہ حیت المشتقات، جیسے کہ مشتقات کی حیات ہیں، التی تقدمت الاشارۃ الیہ، جس کی طرف اشارہ گزر چکا، اس میں فاعل کی حیت، اس میں مفعول کی حیت، وأخری فی المرکبات، اور کبھی حیت ترکیب کے لیے ہوتی ہے، مرکب کے لیے ہوتی ہے، مرکب تام کے لیے ہوتی ہے، مفردات کی جگہ آپ مرکب ناقص بھی لکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے، مفردات یعنی مرکب ناقص، جیسے حیت مضاف مضاف الیہ، حیت مشتق، حیت اسم فاعل، حیت اسم مفعول، حیت صفت مشبہ، حیت موصوف صفت، یہ سب کیا ہے مفردات، یعنی مرکب تام نہیں ہے، کسی میں بھی سکوت صحیح نہیں آئے گا، مثلا آپ کہتے ہیں غلام و زیدن، زید کا غلام، تو کیا زید کا غلام کیا ابھی مبتدا ہے، خبر کیا ہے اس کی، مثلا آپ کہتے ہیں زید العالم، وہ زید جو عالم ہے، ہاں وہ زید جو عالم ہے کیا، اس کی مبتدا تو ہو گیا، خبر کیا، وہ مر گیا، وہ زندہ ہے، وہ آ گیا، وہ چلا گیا، وہ کیا، لیکن آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، جملہ مکمل ہو گیا، بات واضح ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، وأخری فی المرکبات کالحیت الترکیبیۃ بین المبتدا والخبر، ایک کس کے لیے یہ حیت ہے، معنی کیا ہے، لافادۃ حمل شیء علی شیء، ایک شے کو ایک شے پر حمل کرتے، کہتے ہیں زید کھڑا ہے، زید قائم ہے، زید مددگار ہے، زید یہ زید وہ، وکحیت تقدیم ما حق و تاخیر لافادۃ الاختصاص، جیسے کہ حیت ہے کہ مقدم کرنا ما اس چیز کو، حق و تاخیر جس کا حق مؤخر کرنا تھا، یہ حیت کس کے لیے، لافادۃ الاختصاص، اختصاص اور حصر کے فائدے کو پہنچانے کے لیے۔ ومن ہونا تو عرف، یہاں سے بات پتہ چل گئی کہ ہمیں ایک تیسری حیت کی ضرورت نہیں کہ جس کے اندر یہ مزید دو حیتیں آ جائیں۔ ومن ہونا تو عرف انہ لا حاجت الی وضع الجمل والمرکبات، کوئی حاجت نہیں ہے کہ جمل اور مرکبات میں، حاجت کس چیز کی نہیں ہے، فی افادت معانیھا زائدا علی وضع المفردات بالوضع الشخصی والحیت بالوضع النوعی کما قیل، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لا حاجت الی وضع الجمل والمرکبات، ایک اور حیت کو لائیں، کس چیز کے لیے، فی افادت معانیھا، کہ وہ حیت ایک معنی کا فائدہ پہنچائے، وہ معنی کون سا ہے، زائدا علی وضع المفردات بوضع شخصی والحیات بوضع نوعی، مثلا زید قائم، زید قائم، یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے زید، زید کیا ہے، لفظ شخصی ہے اور وضع خاص موصول خاص، ایک اس کی حیت ہوگی، ایک قائم کی حیت ہے کہ وضع نوعی ہے، لیکن نوعی مرکب ناقص ہے، یعنی مفرد ہے، مفردات ہے، اور یہاں پر وضع خاص، وضع عام موصول خاص ہے۔ ایک ہے تیسری حیت کہ جس میں جب زید قائم اس طرح ایک ساتھ آ جائیں تو جملہ خبریہ کی حیت ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ قیام، یعنی اس کی نسبت اس سے ہے، یعنی قیام کی نسبت کس کی، زید کی طرف ہے، زید قائم یعنی نسبت القیام الی الزید، یہ جملہ خبریہ کی حیت ہے کہ وہ کہتا ہے، اس کو منطق میں کیا پڑھتے ہیں، حملے ہوا پڑھتے ہیں، یہ ہے، ان ھذا ذاک، زید کھڑا ہے کا جو معنی دے رہا ہے، زید کھڑا ہے،
یہ ہے کا معنی کون دے رہا ہے؟ زید بھی نہیں دے رہا، قائم بھی نہیں دے رہا۔ زید کی حیت کو دیکھیں تو ایک شخص پہ دلالت کرتا ہے، قائم کی حیت کو دیکھیں تو کھڑا ہونے والے پہ دلالت کرتا ہے۔ قائم یعنی کھڑا ہونے والا، زید یعنی شخص۔ زید قائم ہے، یہ ہے کا معنی کس نے دیا؟ یہ جملہ خبریہ کی حیت نے دیا کہ جب اس نے قائم کی نسبت زید کی طرف کر دی تو زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیا چوتھی ایک حیت ہو کہ جو ان ساری حیتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، کہتے ہیں نادی گئے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اب یہ ایک اضافی بات ہے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، ایسی کوئی حیت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہیں تمام حیت اس کے اندر نہ ہو گئی، ساری حیت مکمل ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں عبارت دیکھیں، لا حاجت، لا حاجت سے مراد چوتھی حیت، لا حاجت الی وضع الجمل والمرکبات فی افادۃ معنیہ، وہ جمل جو اور مرکبات جو اپنے معنی میں فائدہ کر رہے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے کہ زائداً علی وضع المفردات بوضع شخصی جیسے زید، والحیت بوضع نوعی جیسے قائم، یا حیت جملہ خبریہ، ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کما قیل، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ضرورت ہے نا، ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بل هو لغو محض، بلکہ اس چوتھے کا کیا، اس حیت کا کیا معنی کریں گے آپ؟ اس چوتھی حیت کا کیا معنی کریں گے؟ اگر معنی ہی کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو وہ تو پہلے سے حاصل ہے، بس اس چوتھی حیت کا کیا معنی کریں گے آپ؟ بلاخر حیت کا معنی ہونا چاہیے، اس حیت جملہ خبریہ کا ایک معنی ہے، حیت اسم فاعل کا ایک معنی ہے، زید شخصی کا ایک معنی ہے، یہ چوتھی حیت کا کیا معنی کریں گے؟ کوئی معنی ہی نہیں بچتا، بس یہ لغو محض ہے، تحصیل الحاصل ہے۔ ولا اللہ سے آغا مظفر، آپ دیکھیں گے اصول مظفر میں آغا مظفر ایک کام کرتے ہیں، تمام اختلافات کو بتاتے ہیں، پھر آپس میں وہ جو ہوتے ہیں نا محلے کی کچھ اچھی عورتیں ہوتی ہیں یا اچھی مرد ہوتے ہیں، وہ ایک صلح کر دے، آ جاؤ سب ایک ہو جاؤ، تو یہ کلن اصول مظفر میں آپ کو نظر آئے گا کہ آخر میں آغا مظفر صلح کروا دیتے، کہتے ہیں ولا اللہ من ذهب الى وضعها اراد به وضع الحیات الترکیبیہ، کہ شاید جو ذهب جب بھی الہ سے متعدی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مذہب، نظریہ، اعتقاد۔ ولعل اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گیا چلا نہیں گیا، وہ یعنی نظریے میں جو گیا۔ ولعل من ذهب الى وضعها، ہاں کی ضمیر کون سی طرف جاتی ہے ہماری مثال میں؟ احسنتم، حیت رابعہ۔ ولعل من ذهب الى وضعها، جو اس آخری حیت کی طرف گیا جس کا معنی ان ساری حیت سے زائد ہے، من ذهب اراد به، تو وہ اس چوتھی حیت کے ذریعے سے اس نے ارادہ کیا وضع الحیات ترکیبیت ہے، یہی ترکیب کی بات کر رہا تھا وہ، آپ غلط سمجھے، آپ سمجھے چوتھی بات کر رہا تھا نا، چوتھی نہیں کر رہا تھا وہ بیچارہ غریب، یہ تیسری بات کر رہا تھا، وہ یہی وضع ترکیب کی بات کر رہا تھا کہ ایک بار آپ مشتق کی حیت ہوگی، زید کی حیت ہوگی، اب ایک حیت ہو جو ان دونوں کو ملا ہے، زید اور قائم کو ملا ہے، وہ اس ترکیب کی بات کر رہا تھا بیچارہ، یعنی ہماری مثال میں وہی تیسری حیت کی بات کر رہا تھا۔ لل جملت بأسرها بموادها وحیتها زیادتا علی وضع اجزائها، نہ کہ وہ کہہ رہا تھا لل جملت بأسرها، نہ کہ وہ کہہ رہا تھا ایک نئی حیت ہو، بأسرها یعنی بمجموعہ، بموادها باب معنی ما ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ایک چوتھی حیت ہے جو اپنے مادے میں اور اپنی حیت میں زائد ہو اس تینوں حیت سے ہٹ کر، یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا وہ تیسری حیت والی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ تیسری کو چوتھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ آغا مظفر وہ کر رہے ہیں نا، صلح کروا رہا ہے، کہہ رہے ہیں آپ سمجھے وہ چوتھی، اصل میں وہ تیسری سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ دیکھیں دوبارہ عبارت، وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا، اور جو کہتے ہیں کہ چوتھی حیت ہے، اصل میں چوتھی نہیں، وہ چوتھی کو یہی کہنا چاہتا ہے وضع ترکیبیہ، حیت ترکیبیہ۔ قائم کی حیت سمجھ میں آ گئی، زید کی بھی سمجھ میں آ گئی، اب ایک حیت ترکیبیہ جو ان دونوں کو جوڑیں۔ جب وہ بولنے پہ گیا تو آپ کو ایسا لگا کہ ایک اور حیت کی بات کر رہا ہے جو حیت ترکیبیہ سے ہٹ کر ہے، نہ وہ حیت ترکیبیہ ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ واضح ہو رہی بات؟ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا أَرَادَ بِهِ، تو ارادہ بھی ہی کی ضمیر اس وضعہ کی طرف جائے گی، یہ جو چوتھی حیت کو وضع کر رہا ہے اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ وہی مراد ہے وضع الحیات ترکیبیہ، مراد ہے وہی حیت ترکیبیہ جو ہم تیسری کہہ رہے ہیں، حیت جملہ خبریہ یا جملہ فعلیہ، فعالہ کی نسبت فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، یا تقدیم و محق تاخیر یفید الحصر، یہ وضع ترکیبیہ کی بات کر رہا تھا۔ لل جملہ عطف ہو رہا ہے حیات پر، نہ کہ اس جملے کی بات کر رہا تھا بِأَسْرِهَا بِمَجْمُوعِهَا، بے مواد اپنے مواد سے مل کر، وحیات سے مل کر، زیادتاً علی وضع اجزائها، ان تین حیت سے بڑھ کر ایک چوتھی حیت، نہ اس کی بات بیچارہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔
فا نتیجہ فیعود النزاع حینئذ لفظیاً، پس یہ جو جھگڑا یہ لفظی ہو گیا فقط. وہ چوتھی بات کر رہا تھا، اصل میں تیسری مقصود تھا، آپ سمجھے چوتھی، اصل میں وہ وہی بات کر رہا تھا جو ہم کر رہے ہیں کہ ایک وضع ہمارے پاس مفردات کی وضع، جیسے مشتق کی وضع قائم، ایک ہمارے پاس مرکب کی وضع کہ زید قائم. زید قائم کو اگر الگ الگ رکھیں تو ایک معنی نکلے گا زید، اور ایک قائم اپنا معنی دے گا کھڑا ہونے والا. لیکن جب آپ ان کے درمیان ایک اور حیت ہے جو ان کے درمیان ملاتی ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، جب ترکیبی احسن جب اس حیت میں آ جائے گا تو ایک نیا معنی پیدا کر لے گا، زید کھڑا ہے. لیکن اگر اس حیت میں جب تک نہیں آئے گا تب تک الگ الگ معنی ہوگا اس کا. زید کا اپنا معنی ہوگا قائم کا. جیسے آپ زید قوما قائم لکھ دیں تو اس حیت میں نہیں آئے نا، تو زید قوما قائم کا کیا معنی ہے؟ زید قائم کا معنی ہے کھڑا ہونے والا. لیکن جب آپ اس کو اس حیت میں ڈال دیں، زید قائم کی حیت کے اندر اس سانچے میں ڈال دیں، جب باہر نکلے گا تو زید کا بھی معنی ہوگا، قائم کا بھی معنی ہوگا، اس حیت کا بھی معنی ہوگا. زید کا معنی کریں گے زید، قائم کا معنی کریں گے قائم، حیت کا معنی کرے گا ہے، زید کھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس یہاں پر زید کی اپنی ایک وصف تھی، قائم کی اپنی تھی، اور ایک جملے ترکیبیہ کی تھی. دو اس سے بڑھ کر چوتھی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. شخصاً ہو گئی، ترکیب ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ چوتھی وضع اگر ہوگی تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایک لغو ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دو ہی ہو پائے، جبکہ یہ تھا کہ تین ہو رہے، شاید بحث سنگین تھی. بہرحال انہوں نے چوتھی ضرورت پیش کی ہے، اور کس بنا پر اعتبار کس معیار پہ عدد شمار کرتے ہیں؟ پہلی کسے کہتے ہیں، دوسری کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک وضع مشترک، ایک مشتق، ایک یہ ہے بس ٹک 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 ٹک، ایک ہے ان کو ملانے کی. دو ایک ہے ان پورے جس کے اندر یہ پورا آ جاتا ہے. تین جو پورا آ جاتا ہے اس کا کیا معنی ہے بالآخر؟ کوئی معنی تو ہوگا. ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں، ایک ہے آغا مظفر ملا رہے ہیں، ایک ہے وہ خود کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آغا مظفر ملانے کو نہیں مانتے آپ تو وہ کہتے ہیں نا یہ چوتھی مستقل حیت ہے کہ جس کے اندر حیت ترکیبیہ بھی ہے اور حیت مفردات و شخصیہ بھی ہے. یہ چوتھی حیت کا کام ہے ان ساری حیتوں کو اپنے اندر سمیٹ دینا. پر اس کا کیا معنی ہے؟ اصل یہ جو معنی جو ترکیب کا تھا وہ تو مل گیا نا ہمیں، زید اور قائم کا ترکیب تو ہو گئی اس کی. تو اب چوتھی حیت جو ہے فقط ایک لغو اور لغو محض، کوئی معنی نہیں. آغا مظفر کہتے ہیں اتنی بچوں والی بات تھی، اتنے اصولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے نا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، آپ سمجھے نہیں، ترکیبیہ ہی کہہ رہے تھے اس کو، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے تھے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.